حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک بات کو ایک تار سے جوڑتے ہوئے اور دوسری تار کو پچھلی والی تار سے جوڑتے ہوئے کچھ نہ کچھ بیان فرما رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے۔ شریعت اور شہوات، شریعت اور شہوات، شہوات شریعت کے خلاف اور شریعت شہوات کے خلاف۔ اس لیے جو کام شریعت کے مطابق ہوگا وہ شہوات کے خلاف ہوگا۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے۔ جو شہوات پر چلے وہ شریعت کے خلاف، اور جو شریعت پر چلے وہ شہوات کے خلاف ہوتا ہے۔ اور جب شریعت پر چلیں گے تو جنت ملے گی، کیونکہ ہم نے اپنی مرضی نہیں کی، حالانکہ ہمارے اندر کا نفس ہمیں شرارتوں پر لگا رہا ہے کہ ایسے 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 کر لو، مگر ہم نے شریعت کے مطابق چلے۔ اس میں بھی آ جاتا ہے کہ ایک تو ہوتا ہے ایماندار، دوسرا ہوتا ہے ایمان میں تکبر کرنے والا، ہوتا نیک ہے، نیکوکار ہے، لیکن اپنی عبادت اور ریاضت پر تکبر کرنے والا۔ وہ جو تکبر کرنے والا وہ بھی شہوات میں پھنسا ہوا ہے، کیونکہ وہ بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت ظاہر اور باطن دونوں کو صاف کرنے کا نام، اور یہ صفائی خود اللہ کریم کروا دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کریم نہیں کرواتا، اللہ کریم جب آپ کا ہادی ہو تو پھر وہ آپ کا امتحان ایسے لے گا کہ خود بخود ہی آپ کے اندر سے چیزیں دور ہوتی چلی جائیں گی، کیونکہ امتحان ایسا آ جائے گا کہ انسان جو ہے وہ شرارت سے نکل جائے گا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے دوست فیاض بھائی آتے ہیں تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، آج دوپہر کو جنازہ تھا ان کا۔ انہوں نے مجھے کہا، میں جنازہ پڑھنے کے لیے چلا گیا، اور یہ یاد رکھیے گا سارے کے سارے، میں جنازہ پڑھنے جاتا ہوں۔ میں کیا کرنے جاتا ہوں؟ میں کیا نیت لے کر جاتا ہوں؟ پڑھانے نہیں، میں جنازہ پڑھنے جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یار تانوں گر جا کے جنازہ پڑھانا چاہیے، میں پڑھنے جاتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ گئی؟ کہیں پر بھی ہو، میں جنازہ اگر گیا ہوں تو پڑھنے جاتا ہوں۔ خیر میں جنازہ پڑھنے کے لیے گیا تو اس کے بعد فیاض نے مجھے کہا کہ صحیح میں جنازہ پڑھا دوں۔ میں نے بات سے کہا اس کا سن لو، جنازہ ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم تو آگے چاہتے ہیں کہ ماں باپ کا جنازہ اولاد پڑھائے۔ تو اس کے بھائی نے مجھے آ کے کہا جی میں پڑھانا چاہنا، یا میرا چھوٹا بھرا، مجھے نہیں پتا چھوٹا بھرا کو 5-6 بھائی ہیں شاید، تو کون سا بھائی ہے مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ سن رہا ہے تو وہ پڑھا دے گا۔ میں سمجھا دوسرا یہی ہوگا، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں معلوم تھا۔ خیر اس نے کہا، اس نے باس نے گرین سگنل دیا، ایسا ہی ٹھیک ہے۔ میں تھوڑی سی تقریر کی، اسے کہا کیا کہ جنازہ پڑھا دوں، میں نے پیچھے پڑھ لیا۔ اب اگر میں پیر ہوں اور مجھے پیچھے کیا گیا ہے تو پھر میرے اوپر کیا گزرے گی؟ تو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ ہوتی ہے انسان کی نیکیوں میں شرارت، کہ پیر بن کر وہ یہ سوچتا ہے یار مجھے پیچھے کر دیا گیا۔ تو اللہ کریم ہمیں خود ٹھیک کر دیتا ہے، ہماری خود اصلاح کر دیتا ہے، چل پیچھے پڑھانے والے اگے نے، چل نکل۔ اور اب بندہ دوسرا کوئی کہے کہ تجھے ذلیل کیا گیا، یہ کوئی ذلت نہیں، یہ ہماری اصلاح ہوگی تاکہ ہم بھی ایک کیا کہتے ہیں وہ کدھر چلیے دائرے میں رہیں، ایک دائرے میں رہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کریم خود کرتا ہے، یہ اللہ کریم خود کرتا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو یہ مثال سمجھائی۔ انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھتے رہیں گے یا ہمارے دل میں ملال نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہم اس سے نکل گئے ہیں۔ اگر ملال آ رہا ہے تو ابھی ہم اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہمیں ملال نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑا مانا جائے۔ میں تو شکر ادا کرتا ہوں اس بات کا کہ ہمارے پیچھے رونے والے کم ہوں گے، کیونکہ ہمیں جانتے ہی کم لوگ ہیں، تو رونے والے بھی ہمارے پیچھے کم ہوں گے۔ جنہیں زیادہ خراب ہوگا تو پیچھے رونے والے زیادہ ہوں گے۔ ہمارے پیچھے رونے والے کم ہوں گے، لیکن
یہ مجھے امید کامل ہے کہ ہماری بات جہاں تک پہنچ گئی سمجھنے والے زیادہ ہوں. تو فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہ رونے والے کم ہوں گے کیونکہ جانتا ہی نہیں کوئی ہوگا، نام میں اپنی پہچان کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک بات پہنچ گئی، فرض کرو ہزاروں تک بات بھائی صاحب نے پہنچا دی کتابوں کے ذریعے، جنگل جنگل پہنچا دی معرفت کتاب کے ذریعے سے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایک بندے نے کتابیں مانگی ان سے اور کہتا میں نے دیہی علاقے، سندھ کے جو دیہی علاقے ہوتے ہیں، پنڈ تھا وہاں پر جانا ہے. تو وہ جب واپس آیا کہنے لگا یار میں تو سوچیا سی کہ ایک کتاب کسی نے پڑھی نہیں ہوئے گی، ایسے جنگل جنگل پہنچی. اب آپ سمجھیں ہم نے نہیں پہنچائی، یہ رب کریم نے پہنچائی. ہم پہنچانا چاہتے تو نہ تھا، اللہ کریم نے خود اپنا پیغام پہنچا دی کہ یار یہ اصل مسئلہ ہے، تاکہ کل کو یہ ایک تحریر جو ہوتی ہے نا یہ ریکارڈ میں آ جاتی ہے اور بندہ کہتا ہے اب ڈاٹ جوڑنا ہے وہاں سے نا 100 سال کے بعد یہ جوڑو، یہ ہے باقی رب پڑھا کسی نے نہیں بتایا. یہ ڈاٹ وہاں سے اب یہاں تک 100 سال کا سفر طے کر کے ہم نے یہاں اس ڈاٹ پر آ چکے ہیں، اس سے آگے پھر بات چلے گی. ہماری بات سمجھ میں آ کے نہیں آگے؟ تو ہم نے نہیں پہنچایا، رب کریم کا دین ہے وہ کسی کو بھی چن لیتا ہے تاکہ وہ بات کو آگے پہنچا دے. تو انسان نفس کی خواہشوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو جنت پاتا ہے، شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے. اس لیے شہوات کو پورا کرنا نہیں ہے. میرا ارادہ تھا کہ یار میں 2 کو سوٹ تھے میرے، میں کہ میں نکالتا ہوں. وہ میرا کزن ہے عدنان، تو اس نے مجھے کہا مجھے 17 دن کے لیے نا یہاں پر رہنے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو. گھر والوں نے کہا دیکھو، میں نے کہا کوئی بات نہیں رہنے دیں، یہیں پہ رہنا چاہے گا رہنے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. تو میں 2 سوٹ اور ایک سویٹر لے کر آیا اس کے لیے، اس لیے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاس نہیں. میں کہا وید کو کہہ دوں گا اسے پورا ہے تو اسے دے دینا، وہ پہن لے، کیونکہ میری چیز کو فقیر پہنے یا کوئی بھی پہنے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. کسی کی سردی رکنی چاہیے. میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر کسی کوئی اس سوٹوں سے اگر گھر کی صفائی بھی کر لیتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، ثواب ملے گا. ایک بندہ تو کہتا ہے میں تبرکن ہی رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور تبرکن ہی رکھا رہتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ میری چیز کسی کام آئے. میری بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ کہ میری چیز کوئی یار کسی کے پہننے کے تو کام آئے نا، وہ رکھنے کا فائدہ کیا ہوا کسی کی سردی نہ ختم ہو. تو اس لیے جو میں نے سوچا، اپنے دوستوں کو تو بڑے ہم کرتے ہی رہتے ہیں یار جڑا مرضی لائے، میں پوچھتا ہی نہیں، اگر اس کو پورا نہ جو مرضی لے جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ابھی تو سردیاں چل رہی ہیں، چلو کسی کے کام آ جائے گا، ٹھیک ہے. وہ سردی کے بعد بند ہو جائے تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے. تو شہوتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے تو دوزخ میں جاتا ہے. جنگوں کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد تخت شاہی حاصل ہوتا ہے. اگر کوئی محنت کرتا ہے پورا سال بچہ پڑھے گا تو کیا لے گا؟ ایک ڈگری لے گا. سال بعد پڑھے گا تو کیا لے گا؟ مارک شیٹ، میں نے پاس کر لیا ہے، میرے نمبر اتنے آئے ہیں. وہ آگے ماما کو بتائے گا، پاپا کو بتائے گا میرے نمبر اتنے آئے ہیں. اور سارے بچے اے پازیٹیو کے ساتھ اے پلس پاس ہو جاتے ہیں، کیونکہ دل خوش کر دیتے ہیں بچوں کا، چاہے نالائق ہی کیوں نہ ہو. میٹرک تک ویسے پاس کر دیتے ہیں تاکہ بڑا گرک ہو جائے ان کا. تو جنگوں کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد تخت شاہی حاصل ہوتا ہے کہ جتنی آپ مجاہدے کریں گے، جنگیں کریں گے تو پھر تخت حاصل ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام و تحیۃ و ثنا، آپ کو پتھر مارے گئے، برا بلا کہا گیا. 13 سال کی جو مشقت تھی وہ تبلیغ والی، وہ انتہائی خوفناک تھی، انتہائی خوفناک تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا طائف کی بستی سے آئے پتھر کھاتے ہوئے، ادھر ادھر سے آئے پتھر کھاتے ہوئے، تو پھر وہ محبوب جو تھا نا وہ گھونگھٹ لے کر سو گیا، چادر لے کر سو گیا. تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ آپ کو اللہ نے یاد کیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے بلایا عرش و پار اور اپنا دیدار کروایا. وہ وجہ کیا تھی؟ سونے نے پتھر کھا لیتے نے، چل تھوڑا مرہم رکھ دینے ہیں نا، کیونکہ وہ مرہم ہی ہوتا ہے نا کہ خوش ہو جاتا ہے بندہ، یا اللہ تیرے مہربانی ہے اتنے پتھر کھانے. یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، پھر جس مقام پر آ گئے یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ درجہ جہاں پر چلا گیا، جس جگہ پر سرکار چلے گئے تو وہ مشقتیں دیکھے کیا تھی اور پہنچے کہاں پر؟ ہم پتھر کھاتے ہی نہیں ہیں، ہم پتھر
کھاتے ہی نہیں. تو کہتے ہیں جنگوں کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد تخت شاہی حاصل ہوتا ہے. اتنی مشقتیں کرنے کے بعد رب کا دیدار ہوتا ہے کہ آجا محبوب تو یہ دیدار کرواتے ہیں. کہتے ہیں ایک بزرگ تھے تو 10 سال تک وہ انہوں نے بستر نہیں دیکھا. 10 سال تک انہوں نے بستر نہیں دیکھا, یعنی سوتے نہیں تھے. 10 سال کے بعد انہیں خواب میں اللہ کریم کا دیدار ہوا. جب 10 سال کے بعد اللہ کریم کا دیدار ہوا تو انہوں نے روزانہ ہی بستر بچھانا شروع کر دیا. آواز آئی یہ 10 سال کی وجہ سے دیا ہے, تو روزانہ ہی ہوں سونا ہی شروع کر دیتا ہی. ایک ہی گل ہوئی, روزانہ سونا نہیں ہے. تو اس لیے جنگوں کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد تخت شاہی حاصل ہوتا ہے. محنت کی کمائی پر صبر کرنے سے انسان دولت کا مالک بنتا ہے. کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار میں تھوڑی محنت کروں گا تو ملے گا کچھ نہیں. اللہ کریم محنت کرنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے. القاسب حبیب اللہ, محنت مزدوری کرنے والوں کو اللہ کریم اپنا دوست رکھتا ہے. اور ہم نے محنت مزدوری کرنے میں مخلص ہونا چاہیے, کیونکہ بیٹے یہاں پر امیری غریبی ملتی نہیں ہے. امیری بھی رب کی عطا ہے اور غریبی بھی رب کی عطا ہے اگر دونوں ایمان والی ہیں. اگر دونوں ایمان والی ہیں, اگر دونوں ایمان سے باہر ہیں تو رب کی طرف سے سزا ہے, کیونکہ امیری بھی سزا اور غریبی بھی سزا ہے. مگر ہم نے کوشش یہ کرنی ضرور ہوتی ہے کہ ہم غریب سے امیر ہو جائیں. آپ کہیں گے وہ کیوں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں وہ اس لیے ہونا چاہیے کہ ریکارڈ میں نام آتے ہیں کہ سرکار پر کس نے لگایا, حضرت ابوبکر صدیق نے لگایا, عثمان نے لگایا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. بیٹے وہ ریکارڈ میں اس لیے آئے کہ انہوں نے کچھ کیا ہوا تھا نا, تو ہمیں کچھ کر کے ریکارڈ میں آنا چاہیے نا. ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں مانگنے والا اتنا نہ ہونا چاہیے, ہمیں لگانے والا ہونا چاہیے. اس لیے ریکارڈ میں جن کے نام ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ کیا. اس لیے امیری غریبی سے نکل کر ریکارڈ میں نام لکھوانے کے لیے ہمیشہ کام ضرور کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ریکارڈ میں نام آ جائے. اور کس کے ریکارڈ میں؟ ہاں. محنت کی کمائی پر صبر کرنے سے انسان دولت کا مالک بنتا ہے. جب محنت و مشقت کے بعد راحت ہے تو ظالموں کی پیدائش مظلوموں کی راحت کا سبب بنے گی. کیونکہ ظالم ظلم کریں گے تو پھر ان کو راحت ملے گی نا, جو ابدی راحت ہوگی. ہم ظلم سے گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں بہت بڑا ظالم ہے. وہ اپنی جگہ پر, آپ جس حالات میں رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ کیسے حالات ہیں, 2 نمبر حالات ہوں گے. لیکن اگر آپ اس پر صبر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں, اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں, تو جنت کیا آپ کو نہیں ملے گی؟ اگر ہم یہی روتے رہیں حالات بڑے خراب ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, خود بھی خراب ہی ہوں, کاٹ اسی بھی نہ کر دیں, چھری اسی بھی پھڑی ہوئی, تو اس کا مطلب ہے ہم بھی حالات کے ساتھ ہی ہیں. لیکن اس کو میں ایسے کر دیتا ہوں نا, جتنی مساجد ہیں ان میں جو چند بندے اندر آ کر نماز پڑھ رہے ہیں, اللہ نے ان کو جنت نہیں دینی تو کس کو دینی ہے؟ جو پڑھ نہیں رہے, جو باہر ہیں, ان کو دینی ہے؟ نہیں. میرا خیال یہ ہے جو اندر آ رہے ہیں جیسے مرضی ہیں, اللہ کریم ان کو جنت دے دے گا, کیونکہ وہ آ تو رہے ہیں, باہر تو نہیں ہے, کھیل میں باہر تو نہیں ہے. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں جتنے مرضی جماعتیں ہیں, 2 نمبر نہیں, جتنی ہمارے اہل سنت کی جتنی جماعتیں ہیں جو مساجد میں آ رہی ہیں, اپنے ایک دوسرے ویر بھی رکھ لیں گی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کریم انہی میں سے معاف کرے گا. دیوبندی بریلوی اہل حدیث سب کو انہی میں سے معاف کرے گا جو اس پائے کے نہیں ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوں. نیچے والی جو ہوگی نا کھیپ, جن کو بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, میرا اپنا ذاتی نقطہ نظر ہے کہ ان کو ہی معاف کرے گا. جاؤ چلے جاؤ. میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیونکہ ہم یہ کہیں کہ صرف بریلوی نہیں, بیٹے بریلوی نہیں, وہ بھی جو ان میں سے ہوں گے قطع ککھ نہیں, بس اللہ اللہ کر رہے ہیں, 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, کسی سے ظلم نہیں کر رہے, سود نہیں کھا رہے, چوری نہیں کر رہے, کچھ نہیں کر دے, نہ کسی مال ڈکار کر دے پہ, بلکہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. ان کا بھی عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے, ان کو نہیں معلوم کہ کچھ بھی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان میں سے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نطارہ کر کے جنت میں بھیج دے گا. ظالموں کی پیدائش مظلوموں کی راحت کا سبب بنے گی. ظالموں کی پیدائش میں یہی حکمت ہے, جب تک انسان ظاہری حواس کی قید و بند میں ہے اس کی نظر اسباب پر ہوتی ہے. جب تک ہمیں یہ سبب دیکھتے ہیں, اس کو اسباب اختیار کرنا ضروری ہے کہ وہ سبب کو اختیار کرے گا. جب حواس سے ذات ہو جاتا ہے
تو ہر چیز کو بغیر اسباب کے قدرت الہی سے سمجھتا ہے۔ جیسے آپ قبر میں رکھے جائیں، اب کیا ہیں، اب آپ ان ہوا سے گئے، یہ تو ورکنگ نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود جو بندہ منکر نکیروں کے سوالوں کے جواب دے دے گا تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ اس کے لیے جنت بھی ہوگی، جنت کی کھڑکی کھل جائے گی، جنتی رزق مل جائے گا، جنتی لباس مل جائے گا، اور قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اس لیے کر دی جائے گی کہ اب وہ ان حواس میں نہیں ہے، ان حواس سے باہر۔ جو اولیاء کرام ان حواس سے باہر ہو جاتے ہیں ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، جو ان حواس میں قید ہوتے ہیں ان کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ یعنی کہ جو ان حواس سے باہر ہوتے ہیں وہ سبب سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب، سب کچھ ٹھیک ہے۔ جو ان حواس میں رہتے ہیں وہ ذرا بد حواس رہتے ہیں، وہ ذرا بد حواس رہتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا حواس میں ہوتے ہیں نا، تو ان کو سمجھ نہیں آتا سبب اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو جب حواس سے زیادہ ہوتے تو ہر چیز کو بغیر اسباب کے قدرت الہی سے سمجھتا ہے، تب اس کے لیے ترک اسباب جائز ہے۔ ترک اسباب کرنا اس کے لیے جائز ہے جو سمجھتا ہے بغیر اسباب کے اللہ کریم دے سکتا اور دیتا ہے۔ جیسے میں اکثر بیان کیا کرتا ہوں کہ سب کو مافوق الاسباب ہی ملتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم پہلے فرماتا ہے کن، پھر اسباب بننے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے اس کے حکم سے ہوتا ہے، سبب بعد میں ہوتے ہیں۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب کچھ لکھ دیا جاتا ہے، کب مرے گا، کیا کھائے گا، کیا ہوگا، کتنی عمر، کتنی جوانی، لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب لکھ دیا جاتا ہے تو سبب تو پہلے بن چکا ہے، مافوق الاسباب کام ہو چکا ہے۔ اب ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اب اس کے سبب بن چکے ہیں، ماں بھی سبب ہے، باپ بھی سبب ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب تک ماں باپ کے کندھاڑے پر سوار رہتا ہے تو پھولا نہیں سماتا، کیونکہ ان کو چکن والا ہوتا ہے نا، اور جیسے ہی کندھاڑا ختم اپنے پیروں پر دوڑنا شروع کر جاتا ہے تو پھر مشکل ہی پایا جاتا ہے۔ جب تک ماں باپ کے کاندھے پر سوار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، کرتا ٹھنڈیاں ہوا، اور جیسے ہی اپنے آپ پر کھڑا ہونا پڑے تو پھر مصیبت آ جاتی ہے کہ اب کیا کریں۔ لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر کوئی اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے۔ تو فرمایا تب اس کے لیے ترک اسباب جائز ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کے معجزات اسباب سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کی قدرت سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ اور معجزات کے بارے میں میں یہی کہا کرتا ہوں کہ سبھی لوگ وہ جو کیا کہتے ہیں علماء کرام بھی وہ سنایا کرتے ہیں نا کہ بھئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، ان انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی ہنڈیاں بڑھ گئی، ٹھیک ہے نا۔ یہ جب بیان کرتے ہیں میں کہتا ہوں یہ معجزے آپ کو اچھے لگتے ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ وہ تھا شعب ابی طالب میں 3 سال تک کوئی کھانا نہیں پہنچ رہا، تب بھی ایک آواز نہیں نکلی، لب بند ہیں اور اللہ اللہ ہو رہی ہے۔ کیسی بات ہے کہ 3 سال تک روٹی نہیں، پتے کھا کھا کے، جڑیں کھا کھا کے گزارا ہو رہا ہے۔ پوٹیاں بھی آتی تھی نا جو، تو کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ مینگنیوں کی صورت میں آتی جیسے بکریوں کو آتی، کیونکہ وہ چمڑا تو کھایا جا رہا تھا، کھانا تو تھا ہی نہیں، اسے اس صورت میں آتی تھی۔ لیکن دیکھیں واضح کسی کی نہیں نکلی۔ یہ ہے معجزہ، یہ ہے صبر، استقامت۔ ہم وہ والا چاہتے ہیں، یہ والا اللہ کریم کی عطا سے ملتا ہے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے جس حال میں تو رکھے، لیکن ساتھ میں تو ضرور رہے۔ نال کوئی ہوئے نا تے چلن دا حوصلہ ہو جاتا ہے، نال کوئی ہوئے نا تے چلن دا حوصلہ نہیں ملتا۔ ایسے مارے کیا جاتا ہے اللہ والے دے نال اللہ ہوندا ہے نا تو ان کو چیز ڈر نہیں لگتا، اور اگر اللہ نہ ہوئے تو پھر قدم قدم تے ڈر لگتا ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام کے معجزات اسباب سے متعلق نہیں ہوتے بلکہ محض اللہ کی قدرت سے ان کا ظہور ہوتا ہے۔ ریاضات کی وجہ سے ظاہری حواس سے انسان آزاد ہو جاتا ہے تو تمام اشیاء کو بھی وہ اللہ کی قدرت سے سمجھتا ہے، اسباب سے متعلق نہیں کرتا۔ اکثر میری باتیں بھی اس طرح کی ہوتی ہیں نا کہ جب بات کر دیتا ہوں تو سیدھے رب تے ٹھکا دینا، اللہ کہتا ہے کہ تھلے دے بھی راز رکھ لیا کر یار، سیدھا اتنے چھوڑ دینا۔ اب میں کیا کروں؟ اگر اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کس کی طرف سے ہے؟ ہی اللہ کی طرف سے۔ لیکن میں یہ بھی ساتھ کہتا رہتا ہوں جب کوئی مسئلہ درپیش آ جائے تو ساتھ میں شریعت بھی رکھیں کہ اللہ کریم نے اگر آپ کو کسی مسئلے میں پھینکا ہے تو شریعت کے مطابق اس کا حل بھی نکالیں۔ یہ نہیں کہ کہہ دیو بس اللہ والوں ٹھیک ہے، کوشش کرنا بند کر دیں، ایسا نہ کریں، بلکہ کوشش جاری و ساری رکھیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھنے والے بنیں کہ سبب بند کرنا بھی اس کا تھا تاکہ کوئی اور تلاش کر لے۔ لیکن اگر تو تلاش نہیں کرتا
اور تیری وجہ سے دوسرے پھنستے ہیں تو تو ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں, یار اگر میں نے چھڈ کے جانا جے چلے جانا, لیکن ذرا اگے نو جانا, اے نا میں نے بہانا بنا کے پیچھے نو ٹر جاؤ, تو پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے, آگے جانے کی ضرورت ہے. کیونکہ میں تو ہم تو لوگ ایک کیا کہتے ہیں نا سورس ہوتے ہیں, آلہ سمجھ لیں, یا ایک کہتے ہیں سیڑھی, لیکن اس سیڑھی کا ایک ڈنڈا, ٹھیک ہے نا, ایک ڈنڈے پر آپ نے رکھا ہوا ہے, اس سے آگے بھی بڑھ جائیں, دوسرے ڈنڈے آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ بھی آگے سیڑھی مکمل نہیں ابھی تم نے کراس کی, یہاں سے آگے نکل جاؤ, تو نکل جاؤ, کیا فرق پڑتا ہے, کون روک رہا ہے, کوئی نہیں روکتا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں ادھر منیر احمد یوسفی صاحب کے پاس ہوتا تھا, تو کافی سال میں ان کے پاس رہا, اور جب میں نے اپنے پیر و مرشد رحمۃ اللہ کی بیعت کر لی, ادھر چلا گیا, کیونکہ مرید تو میں ادھر بھی نہیں تھا, لیکن کام میں ایسے ہی کرتا تھا جیسے کہ بندہ ارادت میں کرتا ہے ہر کام. اور وہ خود کہہ دیا کرتے تھے, اے بندہ بغیر پیر تے کسی نے چل دیا دیکھے نا, اگر کسی نے دیکھنا نا بغیر پیر تو کوئی چل دیا, اے بندہ جی ایسا کوئی پیر نہیں ہے, لیکن چلتا بالکل ٹھیک پہ ہے, کسی دن کچھ نہ کچھ بن جائے گا. کبھی میرے بارے میں یہ مارکس ہوا کرتے تھے, بعد میں کچھ اور ہو گئے. خیر, تو ہم نے پہلا سین جو دیکھا تو اس میں یہ تھا کہ بغیر پیر کے ٹھیک چل رہا ہے, اور جب کسی کو تلقین کرنی ہوتی تو مجھے سائڈ پر کر دیتے, کہتے تو نہ چنیے گا, تو پہلے کام کر لینا, آن تو پہلے کہ یار حالے پینی ہے پہلے کر لو. اور جب میں اپنے پیر و مرشد کی بیعت کر لی, واپس آ کر میں نے جب دیکھا تو سارے ایک طرف کھڑے تھے, میں اکیلا ایک طرف کھڑا تھا. میں تب بھی نہیں گھبرایا, کیونکہ میں نے سوچ سمجھ کا فیصلہ کیا تھا, اور اس کے بعد ہم کہاں سے کہاں نکل گئے, راستے ہی بدل لیے, کام ہی بدل لیے, ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. تبلیغ ہو رہی ہے, تبلیغ ہو رہی, بندے نظر نہیں آتے, تبلیغ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے یار جنہیں تسی موجود ہو تو زیادہ فرشتے تھے موجود ہوں, تو تسی کہتے رہو کہ یار بندے بڑے تھوڑے نے, بندوں کو کیا کرنا ہے, یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے ذکر پر فرشتے آ ہی جاتے ہیں. تو عام انسانوں کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے مریض کے لیے طبیب, لیکن کاملین اسباب اختیار کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں, اس لیے وہ سبب نہ بھی کریں. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی بندہ دوائی نہیں کھاتا اور کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے آرام آ جائے گا, تو آپ نے شاید میں اگر وہ توکل والا ہے تو نہ کھائے, اور اگر ڈر پیدا ہوتا رہے تو پھر کھائے. توکل والے کو ڈر پیدا نہیں ہوتا, اس ڈر پیدا ہو جائے تو پھر دوائی کھا لے, کیونکہ پھر اس کا ڈر جو ہے نا وہ کہتا ہے دوائی ڈاکٹر, ورنہ نہیں. تو کہنے کہ عام انسانوں کے لیے اسباب کا اختیار کرنا ایسا ہی ضروری ہے جیسے مریض کے لیے طبیب, لیکن کاملین اختیار کرنے سے پاک ہو جاتے ہیں. دراصل خاص مقام اور تجلی پیدا نہ ہونے کی وجہ جسم پروری ہوتی ہے, کہ ہم جسم کو پالتے رہتے ہیں, اس لیے ہم پر تجلیاں وارد نہیں ہوتی, محسوس نہیں ہوتی, کیونکہ ہم جسم کی پرورش کرتے ہیں, روح کی نہیں. تو میں آگے بھی کہتا ہوں یار بڑا تنگ ہوں میں اس جسم سے, روح دی بندہ ہی نہیں, گھاٹے دا سودا کر کے رکھتا ہے, اگے نو ودھدا ہی نہیں. اس لیے یہ جسم پروری سے نا میں بہت تنگ ہوں. روح اور جسم کو ایک جیسا ہونا چاہیے, یعنی روح کا غلبہ جسم پر ہونا چاہیے, جسم کا غلبہ روح پر نہیں ہونا چاہیے. بشری تقاضوں کا روحانیت پر غلبہ نہیں ہونا چاہیے, روح کا بشری تقاضوں پر غلبہ ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر جسم کے اوپر روح کا غلبہ نہیں ہے, جسم کے اوپر روح کا غلبہ نہیں ہے, بلکہ جسم روح پر غالب آ چکا ہے. اس لیے ہم جسم کی پرورش کرتے رہے ہوئے, یا بھوک لگی کھانا نہیں تو کمزوری ہو جائے گی. کوئی نہیں کمزوری ہونی ہوتی, کوئی کمزوری نہیں ہوتی. ہمیں اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہوتا. مثلا کوئی ایک کام کر کے دیکھ لیں, مثال حضور نے ارشاد فرمایا پیٹ بھوکا مطلب کہ تھوڑی جی بھوک رکھ کے تے کھانا چھاڑ دے. مجاہدہ کتنا آسان ہے, مجاہدہ کتنا آسان ہے. حالے بھوک ہوئے تو روٹی چھاڑ دے, تو مشکل کنی ہے کہ ٹھڈ بھر کے روٹی کھانی. حکم کی ہے تھوڑی جی بھوک جدو رہندی ہوئے نا پتہ لگتا پہ کہ رہندی ہے, لیکن چھڑ دیو. ہم کیا کرتے ہیں, سالن بڑا مزیدار ہے, فرض کریں اس کے چلو اس طرح مثال لے لیتے ہیں, آپ کی ڈیمانڈ ایک روٹی کی ہوتی ہے اور آپ نے 2 روٹیاں کھا لی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے مزے میں کھانا کھا لیا. اسے کہیں گے جسم پروری, کہ آپ جسم کی پرورش کر رہے ہیں.
جب ایک روٹی ہے تو پھر اس کی روٹی ایک ہے. یا آپ نے سمجھا کہ آپ نے کام آج زیادہ کیا, بھوک زیادہ لگ گئی, یار ہاتھ پیر کمنے شروع ہو جاتے ہیں. بعض کا مجھ پر بھی ہو جاتا ہے کہ کمزوری ہو جاتی, مجھے کمزوری سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھوک لگ گئی ہوئی ہے. پیٹ میں کچھ نہیں ہوتا کہ پیٹ کی وجہ سے پتہ لگتا ہے بھوک لگی, کمزوری کی وجہ سے پتہ لگتا ہے بھوک لگ گئی, اب کھانا چاہیے. اپنی اپنی طبیعت کا حساب کتاب ہوتا ہے. تو یہاں پر انہوں نے فرمایا دراصل خاص مقام اور تجلی پیدا نہ ہونے کی وجہ جسم پروری ہوتی ہے. علم و معرفت روح کا حصہ ہے, نفس اس سے بے بہرا ہے. ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ, ان کا پیٹ بڑا ہوا تھا, موٹے تھے. تو کسی نے کہا وڈا معرفت الہی دی گل کر دیں, ٹھڈ نہ کڈیا ہی. نے کہا معرفت کا مقام دل ہے, پیٹ نہیں ہے. اس نے میرے پیٹ کی طرف نہ دیکھو, میرے دل کی طرف دیکھو. کیسا جواب اچھا سا دیا, ستھرا جا, جن رولا نہیں کوئی رہتا. لیکن ہمارا جواب کچھ اور ہوتا. تو علم و معرفت روح کا حصہ ہے, نفس اس سے بے بہرا ہے. نفس خواہشات کے لیے وویلا کرتا ہے, تو ان کو پورا کر دیتا ہے. کیونکہ رولا باندھا ہے تو کہنا کوئی گل نہیں, کہڑی چیز چاہیے تھی. انہیں بچہ روئے گا, ابو ابو یہ لینا ہے, ارے فٹافٹ پورا کر دیں گے. کیونکہ یہ بھی تو سارے نفس سے چاہیے نا, یہ اولادیں ہمارے نفس سے ہی ہیں نا. اے رولا پا دین, میں نے دودھ نہیں پینا, موبائل میرے سامنے رکھ دو, تو بس ساڈا موبائل اتنے ہی. کیونکہ اسی کچھ کر ہی نہیں سکتے. اسی بیچارے ڈکے ڈکائے انہوں نے کہیں گے پتر پھڑ, کوئی گل نہیں, پاویں تو ٹیڑا ہو تو پاویں میڑا ہو, سانو کوئی نہیں, تو لے لے. کیونکہ یار اور کوئی ذریعہ نہیں ساڈے کو چپ کران دا. تو فرماتے ہیں کہ علم و معرفت روح کا حصہ ہے, نفس اس سے بے بہرا ہے. نفس خواہشات کے لیے ویلا کرتا ہے تو ان کو پورا کر دیتا ہے. یاد رکھ, روح کی پرورش کر, نفس کو روح پر غالب نہ بنا. جس طرح حدیث میں عورتوں کے بارے میں ہے, موخر کرو ان کو جب کہ موخر کیا ہے ان کو اللہ نے, اس طرح نفس کو عقل سے موخر رکھنے کا حکم ہے. اگر تو عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس میں بھی عقل کے حواس پیدا ہو جائیں. نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, یہ تین لفظ آتے ہیں. ویسے تو نفس دیا 60 قسمیں دسیاں جاندیاں, صوفی جڑے دستے ہیں, لیکن قرآن میں 3 آتی ہیں. نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کا حکم دیتا ہے, نفس لوامہ جو برائی چھوڑنے کا حکم دیتا ہے اور نیکی پر چلنے کا بھی حکم دیتا ہے, نفس مطمئنہ جو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتا ہے. اگر نفس مطمئنہ پر آپ کھڑے ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہمیشہ یہاں پر کھڑے رہیں گے, ایسی چال چلے گا تھلے نو آئی ہوگا. آپ نفس امارہ پر کھڑے ہیں اور آپ کا دل کر رہا ہے کہ اچھا بننے کا, تو ایسا چال چلے گا آپ کو اوپر لے جائے گا. اس لیے دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے, آپ نیچے بھی آ سکتے ہیں, آپ اوپر بھی جا سکتے ہیں. کسی جگہ پر آپ نے یہ نہیں کہنا اب میں بڑا سنبھل گیا, اب کچھ نہیں ہو سکتا, اب میں نفس مطمئنہ کا مالک بن گیا. ایسا نہیں ہے. مرتے دم تک حضور نے فرمایا کہ ایک بندہ کا 1 گٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے, وہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے. اچانک ایسا کام کرتا ہے جہنم کی طرف چلا جاتا ہے. 1 گٹ کے فاصلے سے جہنم کی طرف ہوتا ہے, ایسا کام کرتا ہے کہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے. نفس نیچے بھی آ جاتا ہے, نفس اوپر بھی چلا جائے گا. اس لیے بندہ ادھر بھی جا سکتا ہے, ادھر بھی جا سکتا ہے, لیکن اللہ کریم کے حکم سے جہاں مرضی جائیں, اللہ کریم کے حکم سے وہ جہاں رکھے ٹھیک رکھے گا. کیونکہ ہمارا اللہ غلط نہیں کرتا, ہم غلط کر دیتے ہیں. اس لیے اپنے اوپر نہیں رہنا. ہمیشہ میں نے ایک اصول سکھا دیا ہوا ہے آپ لوگوں کو کہ جب بھی سوچنا, یہ سوچنا ہے کہ نیکی اللہ کی طرف سے اور برائی میری طرف سے. کبھی برائی کو یہ نہیں کہنا کہ یہ جو درا بولا ہوتا ہے, برائی کو ہمیشہ خود سے منسوب کرنا ہے اور نیکی کو ہمیشہ رب کی طرف منسوب کرنا ہے. اگر تو عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس بھی عقل کے خاص پیدا کر لے گی. جب انسان کی روح کمزور ہو تو نفس کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. شیخ کا کام مردہ روحوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے, اس کا کام ہے مردہ روحوں کو زندہ کرنا. اس کی تربیت میں کسی بات سے دل کو رنج بھی پہنچے تو برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ ذریعہ صحت وہی ہے, کیونکہ وہ صحت بھی وہی دے گا. کہ اس کی بات جو ہوگی نا, لگتی تو تڑکے والی ہے نا, لگتی وہ گل ذرا لگتی اوکھی جی ہے, گل لگتی اوکھی جی ہے. میں نے مجیب کو کہا, میں مجیب کہا مجیب تو ایتھے رہنا پیا, ٹھیک ہے, اگر تو ایتھے مر گیا تے سانو بھراواں کو پوچھ کے دس دے کہ بھئی اسی طرح کفن دفن کرنا ہے کہ وہ لین آن گے, لڑائی تو نہیں کریں گے ساڈے نال آ کے. فون نمبر انہوں کو لہا دے, بھاجی تیرا لاشا اسی واپس کر دئیے, اے نہ کہ بعد چکو پھڑ پائیے کہ ساڈا بھرا مار چھڑیا نے پھڑ کے, ایتھے رہندا سی پتہ نہیں کی کیتا نے. ٹھیک ہے, میں انہوں کیا, میں کیا پتر میں صحیح تینوں کہنا پیا, اپنے تو ایتھے رہنا پیا تے ذرا نا بھین بھراواں نوں پوچھ لے,
ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਜੀਬ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਫਨਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾ। ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ? ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ? ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਂਡ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਨਾ, ਐਂਡ ਦਾ ਸੋਚਣਾ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ देखे ने, और देखा था ना राशन ने तेजाब भी पी लिया था, यही का मौका था, यहीं पर वो कुल्लियां कर करके मर गया था। ठीक है, उसके उम्मीद ही बाहर निकल गया, खाना खराब ने। खैर, तो वो भी एक किस्सा में मुझे याद है कैसा हुआ था, हमारे ही अड्डे पर हुआ था ना। वो बाद में अल्लाह की तरफ से निकल गया था, मामला कहीं और निकल गया, उसका भाई लेकर उससे चला गया था। तो इसको सिर्फ ये पूछा है कि पुत्र ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੋ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਪੁਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਦਫਨਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਲੈ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਉਹ ਨੁਕਤਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਲੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। मेरी गल समझ आई कि नहीं आई? बेटे मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं? मैं किस नज़रिए से बात की है, इसने किस नज़रिए से बात की है। वो कहता हरे इत्थे असीं तंग आ रहे हैं, तेन कढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे मरे साडे कोल आया। मैं तो गल नहीं की, मैं कढ़ना होएगा मैं मूँह ते कहांगा चल निकल, मैनू यह किहड़ा कुछ कहना पैंदा है, मैं सीधा ही हो जाना कि चलो निकलो। मेरे किहड़े ऐसे मामलात है। लेकिन जिहड़ी मैं गल कीती सी, मैं ऐसे मारे सब के सामने एक्सप्लेन की है कि मेरा समझाने का अंदाज ऐसी, इन्हें की गल की है, क्योंकि कल तो मोटा है ही है ना, ऐसे नहीं कि पक्का जो गल समझ लेती है तो वही समझदा, इन्हूं समझ आई है। पीर की गल समझना भी तो एक औखा काम है ना, इन्नी जल्दी समझ भी नहीं आती, की करिए। तो जी गल समझ आती है दिल में ठा करके लगती है। जैसे अक्सर ऐसे कहने घर मैं मर जाना, हाले क्यों मरन दे नाम लैंदे पिओ, तो किदों लईए? मरन तो बाद वो सब नहीं मरना, ये किहड़ी गल है? इत्थे पता लगता बच्चे ने मरना कि जवान ने मरना कि बुढ़े ने मरना, कोई पता नहीं लगता। तो मरने की बात पर डर लगना अपनी जगह पर है, लेकिन यह भी तो यकीन रखें कि जब तक रब ने नहीं चाहना किसी ने नहीं मरना। आबाद अस्पताल में चला गया, मेरा दामाद है, उसके बावजूद हमने सारा काम किया, मर जाता तो क्या होता? अल्लाह की मर्जी, अल्लाह ने बचाया, अल्लाह की मर्जी। अब हम ये कहें इसको नहीं मरना चाहिए तो बाकी सारे मद मर जान, साडे नूं नहीं कुछ नहीं होना चाहिए। भाई यार दोनों चीजें हो सकती हैं, हमेशा अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता। लेकिन हम डर लगता है ना, अपना अपने को मरते हुए कहना डर लगता। तो क्या आपका ख्याल, मुझे तकलीफ नहीं होती? मुझे भी तकलीफें सारी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको समझाता हूं कि अल्लाह सबसे पहले। गौहर का बेटा फौत हो गया, ठीक है, दुख था, मां को भी, इसको भी दुख था, दफनाया ही है ना, दफनाया ही है ना। लेकिन क्या होता है कि यार बेटा था, आया था दुनिया में, चला गया है यार। एक माँ को सारी जिंदगी का एक ना सिसक ला के, एक कसक ला के चला गया, वो कसक उसकी इबादत है, वो कसक उसकी इबादत है, अगर इबादत समझे। मैंने कहा था ना हमारी बेटी ने ना वो बर्तन धोए ना, मैं कहा बेटे आपको कहा था बर्तन आपने नहीं धोने, नहीं मैं धो देती हूँ। मैंने कहा आपने नहीं धोने, आपको कहा नहीं नहीं मुझे कुछ भी नहीं, मैं धो देती हूँ। मैं चलो अगर तुमने धोने हैं तो इबादत समझ कर धोना। कहते ठीक है। अब मैंने नुक्ता क्या दिया, इबादत समझ कर धोना। अच्छा 4-5 दिन बाद फिर धो रही, मैं क्या बेटे रहने देना था,
نہیں نہیں میں نا عبادت کر رہی ہوں. اب مجھے اور مذاق سوجا. میں کہ یا اللہ اس کی عبادت میں اضافہ فرما دے. کہ نہیں میں روٹی بھی پکا دوں گی صبح آپ کو. میں نے ذرا شوگر لگایا ہوا کہ یا اللہ اس کی عبادت میں اضافہ فرما دے. ٹھیک ہے, ذرا دیکھنا پڑتا ہے نا بندہ بولتا کتنا ہو. اس لیے بیٹے یہ سارے کام ہی ہوتے رہتے ہیں گھروں میں. آپ لوگوں کو میں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقطے مل جاتے ہیں کہ آپ نے بھی اس طرح سے کرنا ہے. کسی کو حوصلہ ہی دینا ہے نا بیٹا, کسی کو حوصلہ ہی دینا ہوتا ہے نا. اس لیے کہا جاتا ہے اگر تو عقل سے نفس کو مغلوب بنا دے گا تو نفس میں بھی عقل کے خواص پیدا ہو جائیں گے. جب انسان کی روح کمزور ہو تو نفس کو بہت زیادہ غلبہ حاصل ہو جاتا ہے. شیخ کا کام مردہ روحوں کو زندہ کرنا ہوتا ہے. اس کی تربیت میں کسی بات سے دل کو رنج بھی پہنچے تو برداشت کرنا چاہیے, کیونکہ صحت اسی میں ہے کہ گل لگ گئی ہے. انہوں نے کہا اچھا گل لگ گئی ہے. میں کنیاں گلاں لائی ہیں, بٹ صاحب نے سیدھے منہ گلاں کر چھڑنا, بٹ صاحب نے سیدھے منہ گلاں کر چھڑنا. آج میں ان کے ساتھ تو میں چھوٹے بھائی کے گھر چلا گیا. اب چھوٹے بھائی کے گھر گیا, میں کیا حال ہے بھائی. پہلے تو سانو اندر ہی نہ وڑن والا سی, انج محسوس ہوا کہندا اتھوں نکل جاؤ. میں کہ اندر تے بلا لیا سانو. وہ بٹ صاحب نے اندر بلا لیتا. میں واہ کیا ٹھیک ہے یار, صحیح رہنا پیا یار. میں کہ ہن بیٹھن واسطے تے کہہ دے. اچھا وہ اندر جا کے وہ صوفہ کتا تے بٹھایا. میں کہ بندہ چاہ ہی پوچھ لیندا ہے. میں کہ آ کے بیٹھ ہی گئی یار, تے کوئی چاہ ہی پوچھ لے. وہ بیٹا مل کے انج کر کے نکل گیا. میں کہ یار سے تائے آ گئے سانو پوچھیا ہی نہیں سو. تائے والا کام ہوندا, تائے وہ کیا حال ہے, طبیعت ٹھیک ہے تایا ابو, تسی آئے ہو ملن واسطے گھر وچ. وہ انج کر کے نکل گیا. وہ بعد وہ بیٹھا رہا تے کہندا وہ 6000 بل آ گیا سی یار سوئی گیس دا. انہیں سوئی گیس لگی سی, 6000 بل آ گیا. تے میں سائیاں نے ایویں جڑا نہ کیتا ہے, میرے والے اشارہ کیتا. انہاں نوں کہندا بس کہندا میں تے اسی تے سلنڈر چلانے والے ہیں, سانو کی ضرورت سی. تے میرا کام سی کہ اسی نال دے ہمسایہ کو نہ لیتی سی گیس. انہیں پیچھے 1000 سی, میں کہا میں جمع کرا داں کوئی مسئلہ نہیں, اے ہون دے. 6000 آ گیا, میں شاید کہ 3000 لو انہوں دے دیو ادھا کوئی گل نہیں. کتا کہ واسطے وہ واسطے کہ یار بھرا واسطے انہوں سکون دا. وہ کہتا سانو تے سلنڈر اسی تے سلنڈر چلا لینا. میں شاہ جی نے فون کیتا, میں کہ شاہ جی سلنڈر چلا سکتے ہیں, اے بند کرا دو. کوئی ایسی گل نہیں. میں کہ پتر سانو تکلیف سی نا کہ ساڈے بھرا نوں تکلیف نہ ہوئے, تے سانو درد سی کہ جی چیز اسی انجوائے کرنے ہیں تو انجوائے کر, تو گزارا کر سکتا ہے, تو بہتر سمجھنا ہے. سان کی ضرورت ہے سمجھان دی پتر, بند کرا دو. کوئی ایسی گل نہیں, بند کروا دی. وہ بعد حاجی صاحب مشورہ دین لگے, اتنے لکڑا جلا, اتنے انج کر, سردی نہیں پے گی. میں کہا ایویں دیندے پے ہو, سمجھدار نے لوگ. ہر بندہ اپنے مطلب کی گل کر لیندا, انہوں پتہ ہوندا ہے ریٹھے گرم کرنے نے کہ پیٹھو گول گرم کھیڑنا, سب پتہ ہوندا. چھڈو پر, سمجھداراں نوں سمجھان دی کوئی ضرورت نہیں, کوئی مسئلہ نہیں, آؤ چلیے گھر. پھر میں باہر نکل گیا. میں کہ یار چاہ ہی پوچھ لینی سی. اب تسی کہو میں چاہ دی ضرورت نہیں بیٹے, ایٹیکیٹس ہوندے نے. کل نو کوئی رشتے کرنی ہون, کوئی کچھ کرنا ہوئے تے بندہ کہندا یار میں انہاں گھر جانا, بڑا ادب بڑی محبت کرتے ہیں یار, آئے گئے پوچھ لیندے نے. یا صاف ہی کہہ دے یار میرے کو پیسے نہیں ہے چاہ واسطے, تو میں آپ پڑھ ہی لینا, کہڑی گل کچھ تے کر رہا یار. میرے ایک چھوٹی جی تکلیف میں تھانوں دسی. اے تکلیف جڑی ہگی ہے اس چیز دے اوتے خدا دا نام ہے, اسی کرنے والے. میں تو کی سوچیا, میں کہ کوئی بندے ہوندے نے نا, کوئی یہو جی گل کردے رب رحمتاں کرنیاں بند کر چھڑدا. کہندا ٹھیک ہے تانوں ضرورت ہی نہیں ہے, او مینوں ایدی نہیں ضرورت. کہندا نہ کوئی گل نہیں ضرورت ہے نا, یا تو اپنے تے گزارا کر لے, کی فرق پیندا. میں کہ اسی پاگل اس ہر ایک دا یار وہ تھلے سردی نہیں ہونی چاہیے, اور چیخاں سٹ دیو سردی نہیں ہونی, اور انج کر لو سردی نہیں ہونی چاہیے. اے کپڑے لیا کے تے رکھ دے یار, وہ آندا ٹھنڈ نہ لگدی ہوئے, ساڈا جانے بلا. لیکن کی ہوندا اللہ واسطے, سانوں تکلیف کس دے, اللہ واسطے, رشتے واسطے, تعلق ہے ساڈا یار. ایسے دونوں کر دے احمد آ گئے, یا اللہ ہر دیکھنے والا سننے والا چاہنے والا جنت میں. کہ جو اسی دنیا چ انہوں نے تکلیف چ نہیں دیکھنا چاہتے تے پھر ہوتے بھی نہیں دیکھنا چاہتے. ان کو گلاں سمجھ آئیਆਂ کہ نہیں آئیਆਂ. ہوں تسی کہو کہ میں وہ متعلق گل کی, پٹھ پیچھے کی ہے, منہ تے کی, مینوں کہدا ڈر دے, مینوں کوئی پتہ ڈر نہیں. میں صرف اور صرف اصلاح واسطے کرنا کہ انسانی تربیت ہونی چاہیے
ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਉਸ ਘਰ ਜਾਣਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਕਾਹਤੋਂ? ਮਿਲਣ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਲਾਹ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕਾਹਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਸਸੁਰਾਲ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਕਾਹਤੋਂ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਦੀਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤਾਲੁਕ ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਲ ਨੂੰ ਜਿਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਦੇ ਕੇ ਰੂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਲਬ ਰੂਹ ਹੋਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਅੱਲਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ, ਨੋ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅਗੇਂਸਟ ਨਹੀਂ। ਤਰਜੀਹ ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ इंशाअल्लाह। ठीक है। तो वैसे गल्ला निकले कि उसकी तरबियत में किसी बात से दिल को रंज भी पहुंचे तो बर्दाश्त करना चाहिए, क्योंकि जरिया सेहत वही है। अल्लाह ताला ही सेहत अता फरमांदा है ते सानू ते असीं ते लैनी है। ठीक है। ਉਹਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪੁੱਛੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਆਏ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਏਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਰੀ ਲੋਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਨ ਕਰੋ, हमने कुछ नहीं करना, सानू किधरे इस्तेमाल ना करना। फर्ज को मैं बास नूं कहना यार भाई दा काम कर दे, भाई नूं कहना ओहदा काम कर दे, मैनूं पता है कि मैं किहदा कोई काम करवाना है। ठीक है। तो अगर ये काम नहीं करनगे तो ना करन, मैं ओहदे वास्ते भी किसी नूं इस्तेमाल नहीं करा। वैसे मारे कि उन्हें काम नहीं किया तो मैं क्यों करा, वो नहीं करता पाया तो मैं भी नहीं करांगा, क्यों करा। कोई गल समझ आई कि नहीं आई? मेरा रज़वान नाल तल्लुक है, मैनूं काम कहेगा मैं कर दांगा। ए कवे इनू कहो उस काम करे, तेरा उधर तल्लुक नहीं, मैं नहीं कहना, आपे तल्लुक निभाओ। गल समझ आई कि नहीं? वो आप भी तो कुछ करो ना, थले थले मिल गए मेरे दे पा दो, मैनू इस्तेमाल करो। मैं नहीं इस्तेमाल होना, मैं नहीं इस्तेमाल होना कि मैनू कह दो असीं कह दांगे इनू ते इंज करके होएगा, मैं नहीं कहना। जेड़ा अगर आपे तल्लुक निभाओ, मैनू बुलाओगे मैं आ जाऊंगा, आ गया नहीं मैं हुक्म करो, ओके जी पिछे पिछे कोई नहीं, हम कल्ला ही आया जे, बुलाना तुसीं है, मैं नहीं बुलाना। तरबियत ठीक है। देखो मैंने मुस्कुरा के देखेगा तो मैंने मुस्कुरा के देखांगा, मैंने गले मिलेगा तो मैंने गले मिलांगा। हुण इन्हूं मैं सिखाया, जदों आंदा मैनूं इंज करी जफ्फी पांदा, ये मैं सिखाया कि पुत्तर गले इंज मिलीदा, क्योंकि नहीं मिलना आंदा ना, सिखाना पेगा। हुण सिखण तो बाद अगर नहीं मिलेगा तो फिर मैं थप्पड़ मारांगा, वे इंज गले मिलीदा हुंदा, सही गल मिलना नहीं आया तो कल साडे बच्चे ने सीखना पेगा। हुण हमजा आंदा, ठीक है ना, उन्हें कल बहुत अच्छी गल की थी, किसी वक्त अगर अच्छी नहीं करेगा तो मैं कहूँगा हमजा ऐसे नहीं करते बेटे, ऐसे प्यार से करते हैं, क्योंकि असीं इन्हां नाल लैके चलना ना, सारे साडियां नस्लां जो होईयां, साडे ते फर्ज हो गया ना इन्हां नाल लैके चलना। या तो इस गली च आए कोई ना, आए तो फिर जाए ना, ठीक है ना। असीं ते होंदे इस तरह दे आ गए तो फिर ठीक है, चलते हैं यार। सुना है साथ चलने से मुकद्दर जाग उठते हैं, यही बात आजमाने को चलो एक साथ चलते हैं, ठीक है ना। ऐसी इंज साथ चलना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अलल ईमान, आमीन रहमतिका या रहमान रहीम।